بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھیں بھگو دینے والا ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ آج مجھے اپنی زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی۔ 3 مہینے کی تنخواہ ایک ساتھ ملی اور ساتھ میں چھٹی بھی مل گئی۔ گھر پہنچا تو عید کا سماں تھا۔ ماں باپ بہن بھائی سب بہت خوش تھے۔ میں نے ساری رقم والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ والدہ نے رقم کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کی نیت سے علیحدہ کر دیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے ایک محلے میں رہتی تھی۔ میں اسی وقت گیا اور راشن خرید لایا۔ گھر میں میرے لیے پرتکلف طعام کا انتظام کیا تھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے رضائی کے اندر چلا گیا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا۔ ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان پہنچاؤں۔ طبیعت میں سستی تھی، سوچا کل پہنچا لوں گا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ میں تو بہترین کھانے کا مزہ لے چکا، کہیں وہ بچے بھوکے نہ ہوں۔ اسی وقت لحاف سے نکلا، ایک چادر اوڑھی، تھیلا کاندھے پر رکھا اور گھر سے نکل پڑا۔ بہت زیادہ سردی تھی، دھند بھی زیادہ تھی اور بھائی تھیلا اٹھانے میں کچھ دقت بھی ہو رہی تھی۔ ایک دور کے محلے میں اس عورت کا گھر تھا اور اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا، 4 بچے تھے۔ اچانک کے ایک حادثے میں شوہر کی موت ہو گئی۔ اب اس کے یتیم بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ خیالات کا ایک سمندر لیے اس بیوہ عورت کے گھر کے باہر پہنچا۔ گھر کیا تھا؟ ایک دربہ تھا، یعنی ایک کمرہ، چھوٹا سا صحن اور ایک خمیدہ سی 4 دیواری۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک 5 سالہ بچی آئی جس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور بھوک نمایاں تھی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے۔ اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور تیز سردی میں ایک پھٹی پرانی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں میں چپل نہیں تھے۔ سردی اتنی تھی کہ پیروں کو جما کر رکھ دے۔ میں نے کچھ کہے سنے بغیر راشن والا تھیلا زمین پر رکھا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی بولی کہ کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہرایا۔ میں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ وہ بچی خوشی کے مارے چیختی چلاتی ماں کی طرف بھاگی اور یہ کہی جا رہی تھی کہ امی فرشتہ آ گیا، فرشتہ آ گیا۔ پھر وہ 2 اور چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے پر دوڑے چلے آئے، کبھی مجھے دیکھتے، کبھی اس تھیلے کو، اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہو جا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جس میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی کہ اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہ بچے مجھ گناہگار کو فرشتہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ انہی سوچوں میں تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دروازے کے کنارے میں کھڑے ہو کر رونے والی آواز میں کہنے لگی کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے۔ غیرت گوارا نہ کرتی تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے شوہر مزدوری کرتے تھے مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ ان کے انتقال کے بعد دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، رشتہ داروں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، مگر کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کرنے آ جاتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ کے بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لیے کھانا لائے گا، اسی لیے یہ آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے۔ اس عورت نے اللہ کے حضور میں شکرانے کے چند کلمات ادا کیے، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی اور شکریہ ادا کیے۔ میں وہاں سے واپس ہو لیا۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا جتنا آج محسوس کر رہا تھا، اور اندازہ لگایا کہ ایک بے بس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں۔ ہمارے آس پاس ایسے بہت سے غریب ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کے منتظر ضرور رہتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہی ان کا کل جہاں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ایک وقت کھانا کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے درمیان کشادگی رکھی، یعنی قریب ہونے کے باوجود درجات میں فرق ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے ترمذی شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی کی طرح ہے، یا اس آدمی کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر،
خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، اور اس نفع و ضرر کی دنیا میں یہ ہم نے دیا ہے درس جنوں، اپنا تو زیاں منظور مگر اوروں کا زیاں منظور نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یتیموں کی، بیواؤں کی، کمزوروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔